شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. حضرات گرامی اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں پارہ نمبر 16 پڑھا گیا اور آج درس قرآن میں ہم سورہ بلد کی مختصر وضاحت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں فرماتا ہے: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں۔ ووالد وما ولد، اور میں ہر باپ اور ہر اولاد کی قسم کھاتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی طاقت نہیں رکھے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ بنائے۔ وہدیناہ النجدین، اور اس کو ہم نے 2 راستوں کی رہنمائی کی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے کی ہے۔ قسم کے پیرائے سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ دوسری بہت ساری صورتیں بھی قسم سے شروع ہوئی ہیں۔ اور قسم اس میں کھائی گئی ہے شہر مکہ کی، بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ کی قسم اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اور اس کے عز و شرف کی وجہ سے کھائی گئی ہے۔ مکہ شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ اس کے اندر مسجد حرام جو سب سے افضل مسجد ہے، اسی کے اندر خانہ کعبہ ہے جو بیت اللہ کہا گیا، اس کے شرف کی وجہ سے اس کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ اور اسی مسجد حرام کے اندر مقام ابراہیمی بھی ہے، اور مقام ابراہیمی بھی بڑی مقدس جگہ ہے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس شہر کی اہمیت کو اور اس شہر کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو انہی ساری فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم کھانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس حال میں کہ آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ ویسے تو مکہ ایک فضیلت والی جگہ ہے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر قیام پذیر ہیں، تو اس شہر کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر لطیف سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اس حال میں کہ آپ قیام پذیر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک حالت ایسی آئے گی جب اس کے اندر قیام پذیر آپ نہیں ہوں گے، تو ہجرت کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی، اس حال میں کہ آپ اس شہر کو حلال کر رہے ہیں۔ یعنی مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قتال کو، لڑائی کو، کشت و خون کو حرام قرار دیا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کے خلاف ہتھیار اور تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مکہ شہر محترم ہے اور اس میں کوئی کسی کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ مگر جب مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے دن کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کچھ گھنٹوں کے لیے مکہ شہر آپ کے لیے حلال کیا، اور آپ کے لیے قتال کو مکہ شہر میں بھی حلال کیا گیا تھا کہ آپ کچھ گھنٹوں کے لیے مکہ شہر کے اندر قتال کر سکتے ہیں۔ اور کچھ سرغنہ قسم کے لوگ تھے اور کفر اور شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے کچھ خطرناک قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی تھیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ اگر تم ان لوگوں کو اس حال میں دیکھو کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے رکھے ہوئے ہیں تو بھی ان کو نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کچھ گھڑیوں کے لیے اس شہر کو حلال کیا، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتانے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے ہر باپ اور ہر اولاد کی، ہر باپ اور ہر اولاد کی قسم ہے۔ کہ ایک معنی تو اس کا یہی ہے کہ جو بھی باپ ہے اور اس کی جو اولاد ہے، دنیا کے اندر کچھ لوگ باپ ہیں اور کچھ لوگ اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باپ کی قسم کھائی، پھر اس سے ہونے والی اولاد کی قسم کھائی۔ اور یہاں پر معنی عموم کا ہے، صرف انسان ہی نہیں اس کے اندر بلکہ جانوروں کے اندر بھی جو ماں ہے یا باپ ہے وہ اس کے اندر داخل ہے اور ان کی اولاد داخل ہے۔ اسی طرح چرند پرند جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام اس کے اندر داخل ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ والد سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی قسم، اور وما ولد اور قسم ہے اس آدم کی اولاد کی جس کے اندر پورے انسان شامل ہے۔ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور وما ولد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے انسان ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ دوسرا معنی ہے اس کا۔ یہ دوسرے معنی کے حساب سے یہ قسم خاص ہو جائے گی صرف انسانوں سے۔ اس آیت کا ایک تیسرا مفہوم بھی پیش کیا گیا ہے کہ قسم ہے ان کی جن کی اولاد ہوئی، یعنی جو والد بنے ان کی قسم ہے، اور قسم ہے ان لوگوں کی بھی جن کی اولاد نہیں ہوئی۔ ماں من کے معنی ہے، ماں موصول کا ہے، ماں نافیہ ہے یہاں پر کہ ووالد قسم ہے ان لوگوں کی جن کی اولاد نہیں ہوئی، اور وما ولد اور قسم ہے ان لوگوں کی جن کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی بھی قسم، اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کی بھی قسم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے تو انسان کی پوری زندگی مشقت میں گزرتی ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اس دنیا کے اندر اگر زندہ رہنا ہے اور اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے تو انسان بہت ساری محنت کرتا ہے، بہت ساری مشقت اٹھاتا ہے، اور دنیا کے مال کے حصول کے لیے انسان کئی طرح کی محنتیں اور کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دینی میدان کے اندر، ایمان اور عمل صالح کے میدان کے اندر آگے بڑھنے کے لیے بھی انسان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا نفس انسان کو نیکی سے روکتا ہے، عمل صالح سے روکتا ہے، مگر انسان مشقت کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھنا آرام طبیعت کے لیے بھاری ہوتا ہے مگر انسان مشقت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ لمبی نمازیں پڑھنا آرام اور سست انسان کے لیے مشقت ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، مگر انسان برداشت کر کے لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لمبے قیام کرتا ہے۔ تو جو بھی عبادتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جو بھی اعمال ہیں یہ مشقت سے بھرے ہیں۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہے، بد ہے، برا ہے، تو مشقت کا یہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ مشقت اور پریشانی کا یہ سلسلہ
مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس آخرت کی زندگی میں بھی انسان مصیبتوں، مشقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرے گا، اور آخرت کی وہ مشقت دنیا کی مشقت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، بہت سخت ہوگی۔ تو ایک معنی یہ ہے اس کا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں نہایت خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جسم دیا ہے، بڑا خوبصورت ڈھانچہ دیا ہے۔ دوسری تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں بنایا اور پیدا کیا ہے۔ دونوں معنی بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی حالت بتائی جا رہی ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی گرفت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے اور انسان طاقت کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کے نافرمان بندے اللہ کی دی ہوئی اس طاقت سے غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری گرفت کون کرنے والا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، ہم جس طریقے کی چاہیں زندگی گزاریں گے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہماری گرفت کون کرے گا، ہماری پوچھ تاچھ کون کرے گا، ہماری پکڑ کون کرے گا۔ تو یہ اللہ کا نافرمان بندہ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طور پر نہیں پہچانتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کون میری پکڑ کرے گا اور گرفت کرے گا، اور کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے دنیا کے معاملات کے اندر اور دنیا کی عیش کے لیے اور دنیا کی موج مستی کے لیے بہت زیادہ مال میں نے لٹایا ہے، اور بہت ساری دولت میں نے اس کے لیے صرف کی ہے، خرچ کی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال کا کوئی حساب نہیں رکھ رہا ہے، اس کے دن رات کہاں کٹ رہے ہیں، اس کے شب و روز کن مصروفیتوں کے اندر کٹ رہے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے اپنی زندگی کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کے دن رات کٹ رہے ہیں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا کوئی عمل، انسان کا کوئی ایکشن مخفی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دو آنکھ ہیں جن سے انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے، انسان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، انسان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھ نہ دیتا انسان کو تو پھر انسان کے لیے کتنی مشقت ہوتی، انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا، انسان کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی سے محروم کر رکھا ہے، جن کو آنکھ کی نعمت میسر نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدردانی اور اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنے میں استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کی طرف انسان نظر نہ اٹھائے، ان چیزوں کی طرف انسان نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ آنکھ کی شکر گزاری کا تقاضا ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا ہے۔
انسان جو کچھ سامنے آتا ہے سب کو دیکھ لیتا ہے، اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، تو وہ اس نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان موبائل کے اندر رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا چیزیں اپنے موبائل کی اسکرین پہ اسکرول کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر اس آنکھ کا غلط استعمال کرے گا۔ اس کے بعد کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان اور ہونٹ عطا کیے ہیں۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کی وجہ سے انسان اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرتا ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے، انسان کے ذہن و دماغ میں جو کچھ آتا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہی زبان کام کرتی ہے۔ اگر انسان کو زبان نہ دی گئی ہوتی تو اپنے افکار و خیالات کو دوسروں تک پہنچانے میں، دوسروں تک ان افکار و خیالات کو پہنچانے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، انسان کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہ زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہونٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہونٹ بھی ایسے ہیں جو انسان کو بات چیت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ انسان جب ہونٹوں کے ایکشن کو بدلتا ہے، ہونٹوں کی شکل بدلتی ہے، تو اس کی وجہ سے حروف بدلتے ہیں۔ انسان حروف ادا کرنے کے لیے اپنے منہ سے ہوا نکالتا ہے، ہوا نکالتا ہے کچھ حروف کو ادا کرنے کے لیے۔ ہوا نکالنے کی وجہ سے الگ الگ قسم کے حروف بنتے ہیں۔ یہ قوت گویائی، یہ بات کرنے کی صلاحیت، یہ کس نے دی ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور کوئی انسان ایسا ہے جو اس طرح کا ہوا اس کی منہ سے نکلے اور وہ انسان آواز پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان سے قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اچھی باتیں کرو، اللہ کو راضی کرنے والے امور کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرو۔ غلط چیزوں کے لیے، غلط باتوں کے لیے، گالی گلوچ کے لیے اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے کاموں کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا، یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، دو راستے ہم نے انسان کو بتائے ہیں۔ اور اس کی ایک تفسیر اس سے پہلے گزری ہے، اسی سورت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کی غذا کا راستہ بتا دیا۔ اس کی غذا کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی غذا اس کی ماں کے دونوں تھنوں کے اندر رکھی ہوئی۔ ایک نو مولود بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے تھن سے چمٹتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی غذا اسی تھن کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی۔ تو دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتائے۔ اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتائے، یعنی خیر کا راستہ بھی بتا دیا، شر کا راستہ بھی بتا دیا۔ انسان پیدا ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں چھوڑ دیا، رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء کو بھیجتا رہا، ان کے اوپر کتابیں نازل کرتا رہا، انبیاء لوگوں کو بتاتے تھے، انبیاء لوگوں کے اندر خیر کو عام کرتے تھے، خیر کی پہچان کرواتے تھے تاکہ اس خیر کے کاموں کے اندر لوگ پہل کریں، آگے بڑھیں۔ اور اسی طریقے سے انبیاء شر سے بھی آگاہ کرتے تھے لوگوں کو تاکہ شر سے بچے رہیں۔ تو یہ خیر اور شر کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر انسان کو خیر اور شر کی پہچان نہ دی گئی ہوتی تو پھر انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ واضح کر دیا، خیر اور شر کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے کہ انسان کو کیا چیز اپنانی چاہیے اور کیا چیز انسان کو نہیں اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
بس انسان دشوار گزار گھاٹی کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ دشوار گزار گھاٹی عقبہ کہتے ہیں ایسی گھاٹی کو جو پہاڑ کے اندر بنی ہوتی ہے، پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ کی اونچائی پر جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان ابھی دشوار گزار گھاٹی سے ابھی نہیں گزرا ہے، اس گھاٹی کو پار نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنایا ہے۔ کامیابی کے لیے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، جنت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنت انسان کو سستے میں نہیں ملے گی، جنت انسان کو ایسے ہی نہیں مل جائے گی، بلکہ جنت کو پانے کے لیے اس جنت تک پہنچنے سے پہلے انسان کو بہت سارے دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اے لوگوں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئی جو تم سے پہلے امتوں پر آئی تھیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر بیماریاں اور پریشانیاں دے کر کے آزمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کے ذریعے سے مالی اعتبار سے ان کو کمزور کر کے آزمایا، یہاں تک کہ وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ ساری کی ساری مصیبتوں کو کاٹنے کے بعد انسان کو جنت ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پونجی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا بہت قیمتی سودا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پونجی خریدنا چاہتے ہو تو بڑی بھاری قیمت دینا پڑے گا۔ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پونجی؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پونجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ جنت کو پانے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑے گا، بڑی مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد جنت ملے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس چیز کے عوض میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ ہم تھوڑی بہت عبادتیں کر لیتے ہیں، کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس جنت کی طلب اور طلب میں انسان کو اس دنیا کے اندر محنت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اور جنت کے حصول کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر آنے والی ہر مشکل اور ہر پریشانی کو بالکل معمولی اور آسان سمجھنا پڑے گا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو پریشانیاں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، ان مشقتوں کا تھوڑا بہت حصہ بھی ہم کو نہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عافیت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن اور سکون کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشکلات اور مشقتوں کا سامنا کرنے کا اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ماحول نہیں دیا ہے۔ تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں، تھوڑی بہت مشکلیں ہیں، مگر ان مشکلوں کو ہی ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور دین کے مسئلے میں، دین کے معاملے میں قربانی کا جذبہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا کے لیے ہم بڑی بڑی مشقتیں جھیل لیتے ہیں، اور دنیا طلبی کے لیے ہم بڑی بڑی سہولتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر دین کے لیے قربانی کا مسئلہ آتا ہے، دین کے لیے قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں اور رخصتوں کو برداشت کرنے لگتے ہیں، اور انسان بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ فلقتحم العقبہ، دشوار گزار گھاٹی سے انسان ابھی نہیں گزرا ہے۔ اب یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کچھ اعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بتائے ہیں، یہ دشوار گزار گھاٹی ہے، یعنی اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس صورت کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے، حوصلہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہر نیکی کو آسان کر دے اور ہر برائی کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔